آخر محبت تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، جیسے ماں سے محبت ہو جاتی ہے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، دوست سے یا رشتہ دار سے۔ بس ایسے ہی محبت میں ہر ایک کا اپنا اپنا مقام بن جاتا ہے، مگر عشق اسے کہتے ہیں جہاں محبت کی انتہا ہو جاتی ہے اور وہ عشق کا روپ تھام لیتی ہے۔ اس کے بعد کسی کی سوچ ہی نہ آئے، ہمارا ہر خیال اس پر ہی آ کر ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں عشق۔ لیکن افسوس، اسی لائق بجائے ہم اللہ پر لگانے سے انسانوں پر ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اپنا عشق۔ ہماری محبتوں پر لوگوں کا حق ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے عشق کا حق صرف اللہ کا ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر خیال صرف اسی پر جا کر ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ دکھائی نہ دے۔ جب انسان کا یقین اس بات پر ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے، تو اس کے دل سے تمام خدشات بھی مٹ جاتے ہیں اور صرف وہاں سکون رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ہم بغیر کسی وجہ کے توڑے جا رہے ہیں، جتنا تو سہ رہے ہیں اذیت تو بڑھتی جا رہی ہے، جتنا اللہ کی طرف سے بڑھ رہے ہیں اتنا ہی راستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ایسا محسوس کرو تو مایوس نہ ہونا، اپنے رب کا معیار سوچنا کہ کتنا اونچا ہے اس رب کا معیار جو آپ کا مالک ہے۔ وہ ان لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم کو تمہارا رب راضی کر دے گا۔ یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا خدا ہے تم سے، جو تم کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ دل دکھانے کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ سے اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ دعا مانگنے سے تو اللہ بے حد خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگا کرو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بہت کمزور ہے، اسے قدم با قدم میری ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے۔ لوگ مخلص لوگوں کو حقیر جان کر چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں سے دھوکہ کھا کر ان کو مخلص دوستوں کی بہت یاد آتی ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ کہ بہت دکھ ہونے کے باوجود بھی پرسکون نظر آؤ۔ محبوب حقیقی کو کوئی تلاش نہیں کرتا جب تک وہ خود اسے اپنی تلاش نہ دے۔ اگر تو تم کو اس کی تلاش عطا ہوئی ہے تو جان لو پھر اسے بھی تمہاری تلاش عطا ہو گئی ہے۔ جب دل میں محبت کی آگ چلنے لگے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ تالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بجائی جاتی۔ اگر کوئی پیاسا پانی پانی پکارتا ہے تو پھر پانی بھی سزا دیتا ہے کہ کہاں ہے میرا پینے والا۔ صرف پانی ہی کو پانی کی پیاس نہیں ہوتی، بلکہ پانی کو بھی پیاسے کی تلاش ہوتی ہے۔ ہماری روح میں اس ذات کی پیاس، اس ذات کی کشش کا کمال ہے، وہ خود ہمیں اپنی جانب کھینچتا ہے، کیونکہ ہم اس کے ہیں اور وہ ہمارا ہے۔ باقی جو شخص اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ تم سے بھلا کیسے محبت کر سکتا ہے؟ بے شک اللہ کے 5 بار بلانے پر مسجد نہیں جاتا، وہ تمہارے 1 بار بلانے پر کیسے آ سکتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے وفا کرے گا؟ جو شخص اللہ سے وفا نہیں کرتا وہ تم سے کیسے وفا کرے گا؟ یاد رکھیے، غلط انتخاب چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا کبھی نہ بنانا جو اچھے حالات میں تم کو بھول جاتے ہیں اور پھر صرف مصیبت میں ہی یاد کیا کرتے ہیں۔ مجھے اپنے قریب رکھنا اور میں ہر حالات اور ہر حال میں تیرا شکر ہی ادا کرتا رہوں گا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔